أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 اور 17. ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے سو تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. یہ صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت طلب کرنے والے ہیں. اس آیت کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے اوصاف بیان فرمائے. نمبر 1، پرہیزگار لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ پر اور تیری کتاب پر اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس لیے ہمارے اس ایمان کے باعث تو ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے، آمین. نمبر 2، یہ متقی لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں حرام و ممنوع چیزوں سے الگ رہتے ہیں، یعنی صبر کرتے ہیں. عربی میں لفظ صبر کے بعد ان یا علا آتا ہے. اگر ان آئے تو صبر کے معنی روکنا اور باز رکھنے کے ہوتے ہیں، اور اگر صبر کے بعد علا آئے تو اس کے معنی برداشت کرنا اور پابند بنانا ہوتے ہیں. اس آیت میں لفظ صبر کے بعد نہ ان ہے اور نہ علا، اس لیے یہاں مطلق معنی مراد ہے، یعنی روکنا بھی اور پابند رکھنا بھی. مطلب یہ ہے کہ متقی لوگ اپنے نفسوں کو بری باتوں سے روکتے اور اچھی باتوں کا پابند بناتے ہیں. نمبر 3، یہ متقی لوگ سچے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، کیونکہ یہ تمام اعمال خیر بجا لاتے ہیں خواہ نفس پر بھاری ہی ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی اہتمام کے ساتھ سوچ سوچ کر سچ اختیار کرنے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور تم جھوٹ سے لازمی طور پر بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. آدمی اہتمام کے ساتھ سوچ سوچ کر جھوٹ اختیار کرنے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. نمبر 4، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہمیشہ اس کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں. نمبر 5، یہی لوگ جائز طریقوں سے کما کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاں جہاں اس نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، یعنی صلہ رحمی میں، برائیوں کے روکنے میں، ہمدردی اور خیرخواہی کرنے میں، حاجت مندوں، مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ احسان کرنے میں سخاوت سے کام لیتے ہیں. نمبر 6، یہ لوگ سحر کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. ظاہری اور باطنی اطاعت گزاریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہوئے اس سے معافی طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا جو تقاضا ہے بندے سے ویسی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں، پھر بھی بندے کو ہر وقت اس کی ان گنت نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیام اللیل کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے یعنی گزرے ہوئے صالحین کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ معافی طلب کرنے کے لیے سحر کا وقت اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت کی نیند نفس کے لیے نہایت مرغوب اور پسندیدہ ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں جاگنا نفس پر شاق گزرتا ہے، لہذا ایسے وقت میں نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نیند کو قربان کرنا نفس کے خلاف ایک نہایت سخت مجاہدہ ہے جو کمال ایمان کی دلیل ہے۔ نیز یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کو جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی سارے جہان کا خود مختار بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔